ہم تو پچھلی 2 دفعہ سے امید کر رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے، لیکن ہر دفعہ وہ ہمیں ڈو مور کہہ کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ کہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف کچھ لوگ متحرک ہوئے ہیں، کچھ ممالک اور کچھ قوتیں، تو مشکل ہوگا پاکستان کے لیے اس وقت نکلنا۔ ادروائز مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ نکالیں گے نہیں پاکستان کو، اور اس میں فرانس کا اگین بڑا میجر کردار ہوگا۔ شاید ایک پرک اور ایک گفٹ کے طور پہ ہمیں گرے لسٹ سے اگر نکالا نہ جائے تو اسی میں رکھا جائے، کیونکہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ نکالیں گے نہیں پاکستان کو، اور اس میں فرانس کا اگین بڑا میجر کردار ہوگا۔ نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ، اور اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے FATF کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، FATF کا نام سن کے ہی پاکستانی میڈیا کو رات میں برے برے سپنے آتے ہیں، یا پھر اگر کسی نے بول دیا آ کے تو وہ روز جاگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ FATF کی لسٹ کے گرے لسٹ میں آنے سے پاکستان کی فائنانس منسٹر ایک بار بول چکے ہیں کہ تقریباً ایک سالانہ ان کو $10 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو پھر نقصان تو ہوگا ہی۔ اب اسی امریکہ کی گود میں بیٹھ کے آپ نے بلینس آف ڈالرز لیے ہیں، اور جب اس کے کہنے پر آپ نے اس کے کام نہیں کیے تو اس نے آپ کو FATF کی لسٹ میں ڈال دیا۔ اور بھارت کے ساتھ دشمنی ہے، اور اسی لیے فرانس بھی بھارت کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی سارے فورم پہ ہم کو سپورٹ کر چکا ہے، اور پاکستان کا اتنا ہی وہ اپوز کرتا ہے۔ مطلب کہ جب باری آئے گی اس کو نکالنے کی گرے لسٹ سے، تو بھارت اور فرانس اور جرمنی، برٹن وہ ٹرائی کریں گے کہ وہ تو نکلے نا لیکن بلیک لسٹ میں آئے۔ لیکن چائنا جیسے کنٹریز اس کو بچا لیں گے بلیک لسٹ میں جانے سے، لیکن گرے لسٹ میں بنے رہنا تو اس کا طے ہے۔ وہ کئی بار کہتے ہیں کہ بھی ہم نے 27 میں سے 26 اور 25 باتیں پوری کر لی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی میں۔ تو دوستو دیکھتے آنے والے دنوں میں اسی مہینے کے اندر FATF کی میٹنگ ہونے والی، اور دیکھتے ہیں وہ کون سے لسٹ میں جاتے ہیں یا پھر رہتے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ جون میں ہوگا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ FATF کی گرے لسٹ کا معاملہ پاکستان نے ایکشن پلان عمل درآمد سے آگاہ کر دیا۔ کیا اس بار پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا؟ مزمل سہروردی صاحب، آپ کے خیال میں کیا پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا؟ یہ تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ FATF سے نکلنے کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے جو ایکشن پلان سے ہے اور ہم نے جو قانون بنائے ہیں یا اس سے ہے۔ یہ سارا فارن ڈپلومیسی کا چکر ہے اور ہماری سفارتکاری کی بات ہے۔ ہم تو پچھلی 2 دفعہ سے امید کر رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے، لیکن ہر دفعہ وہ ہمیں ڈو مور کہہ کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یورپ سے بات کر لی ہے، اگر امریکہ ہمیں نکالنے کو تیار ہے، اگر ہمارا بھارت کے ساتھ سیز فائر بارڈرز پہ ہو گیا ہے، بے شک ٹریڈ نہیں کھل سکی، تو کچھ سفارتکاری کے اشارے ضرور ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ کہہ سکیں کہ ہم FATF سے نکل جائیں گے۔ یہ پیور ایک ڈپلومیٹک ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے ہماری ناکام سفارتکاری کی وجہ سے ہمیں FATF میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کا کوئی تعلق دہشت گردی، منی لانڈرنگ اور یہ ٹیرر فنانسنگ سے نہیں تھا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے حالات ہم سے بھی بہت برے ہیں، لیکن ہماری گردن دبانی چونکہ طے ہوئی تھی اور ہماری گردن دبائی گئی۔ اس دبی ہوئی گردن کے ساتھ ہم نے بہت ساری عالمی طاقتوں کے بہت سارے کام کیے ہیں۔ امریکہ کی بھی بہت ہم نے افغانستان میں مدد کی ہے، دوسری جگہ بھی کی ہے۔ تو اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم سے ان کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو ہو گئے ہیں، اور اس کے معاوضے کے طور پر وہ ہماری گردن چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یا انہیں ہماری گردن مزید ابھی کچھ کاموں کے لیے چاہیے تو وہ 6 ماہ کے لیے اور ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ اور کتنا ہمارے فارن منسٹر نے کام کیا ہے پچھلے 6 ماہ میں ان کا، کیونکہ یورپین یونین میں تو ہمارے خلاف قرارداد بھی یورپین پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہے پچھلے دنوں، اور پھر وہ جو سارا بلاسفیمی والے ایشو میں جس طرح یورپین پارلیمنٹ نے کیا، GSP+ پہ بات آئی، تو وہ کوئی سارے پازیٹیو سائنس تو نہیں تھے۔ اور FATF کا ہیڈ فرانس ہے، اور یورپ کی اس میں کتنی سے ہے، ہمیں یہ سب سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو میں اس کو پیور ایک ڈپلومیٹک ایشو سمجھتا ہوں، اور اس کو ابھی تک بھی اپنی عالمی تنہائی اور سفارتکاری کی ناکامی سمجھتا ہوں، ورنہ پاکستان میں نہ ٹیرر فنانسنگ کی وہ حالت تو تب بھی نہیں تھی جب پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا تھا اور یہاں روز بم بلاسٹ ہوتے تھے۔ تو اب تو بہت امن ہے، ہر طرف سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے، لیکن دنیا کو نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ ہماری سفارتکاری ہے۔
ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी कहा कि मामला नकात का नहीं है, सारा चक्कर जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी का है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, काफी हद तक देखें, जो फॉरेन इसमें डिप्लोमेसी है वो काफी रोल किरदार अदा करती है, और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके अपने जो मफादात हैं उसको भी वो मद्देनजर रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस वक्त कोई सजा दी जाएगी तो वो पाकिस्तान की नाकाम सफारतकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुतहरक सफारतकारी की वजह से दी का मसला हो, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो। हालिया दिनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेके वेस्टर्न मीडिया तक जिस तरीके से फलस्तीन का मुकदमा पेश किया, उसकी नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ताकतें हैं जो अपसेट हैं पाकिस्तान से। माजी में भी हम देख सकते हैं, आपको पता है कि पिछली दफा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुखालफत जो है वो फ्रांस ने की थी, और फ्रांस ने क्यों की थी उस हवाले से भी हमें पता है कि पाकिस्तान ने कुछ इश्यूज को उठाया था जो उनको नापसंद थे। फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस लॉबी करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद भी आई, जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से भी बात हुई। लेकिन आगे यूरोपीय यूनियन ने जो उनको जवाब दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने, उन्होंने ये भी बताया कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस के तहत तजारत होती है उसमें यूरोप का कितना माल आता है पाकिस्तान में, तो यूरोप को उससे कितना फायदा होता है। तो ये दो तरफा मुश्तरका मफादात की बात है जहां तक तजारत की बात है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो जाती मेरी राय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लोग मुतहरिक हुए हैं, कुछ ममालिक और कुछ कुव्वतें, तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त निकलना। अगर वो निकल जाते हैं तो यकीनन फिर उसमें जो बड़ा किरदार होगा वो यही होगा जो अभी अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस चल रहा है, और उसमें जो पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया है उसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल जाए, डिप्लोमेटिक रिलीफ मिल जाए, सफारती रिलीफ मिल जाए तो हो सकता है। लेकिन अदरवाइज मुझे यही लगता है कि वो निकालेंगे नहीं पाकिस्तान को, और उसमें फ्रांस का अगेन बड़ा मेजर किरदार होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? इस तरह देखें, बात तो बिल्कुल ठीक है, अतर ने भी सही बात की है, मुजम्मिल ने भी बिल्कुल सही बात की है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि आप 27 पॉइंट्स को जो है मीटअप कर लेंगे तो आप फेटिफ से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। आप देख लें कि अपना इंडिया के, भारत के कितने बैंक्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया कि उन्होंने कितनी बिलियंस की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई हरफ नहीं आया। भारत की तरफ तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन पाकिस्तान में ही सारी बुराइयां नजर आती हैं उनको। और गो के हम 24 पॉइंट्स उनके मीटअप कर चुके हैं, हमें तो उन्हें पहले ही फेटअप से निकाल देना चाहिए था कि आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 24 पॉइंट्स आपने पूरे किए, चले 3 भी आप पूरे कर लिए, हम आपके ऊपर एतबार करते हैं। लेकिन मामलात वहां पे कुछ ना कुछ और चल रहे होते हैं, यूरोपियन यूनियन में कुछ और मामलात चल रहे होते हैं, अमेरिका कुछ और सोच रहा होता है, और ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। इन्होंने आप देख लें कि यूएनओ जिस तरह बनाई हुई है, कभी भी फलस्तीन का मसला उस तरह हल नहीं किया गया, कश्मीर के मसले को कभी उस तरह अहमियत नहीं दी गई। लेकिन अगर उनके अपने ममालिक का कोई मसला होता है तो उसको वो फौरी तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह फेटफ में जो है बिल्कुल पाकिस्तान को फंसाने के लिए जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल के एक किस्म को उनको सूली के ऊपर पाकिस्तान को लटकाया हुआ है कि कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, और पाकिस्तान को काफी तगोदो इस मामले में करनी पड़ रही है। आपने देखा कि वजीर खजाना शौकत तरीन साहब तो बड़े उम्मीद है कि हमने तमाम काम कर लिया है। अपना हमाद अजहर ने भी पहले कहा था कि काफी काम हो चुका है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस दफा हम फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। और उसमें एक अहम रोल जो है वो ये अफगानिस्तान वाला मामला जो है ये भी प्ले करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब इनसे कहना चाहिए कि डू मोर, कि हमने इतने नुकसानात उठाए हैं दहशतगर्दी की जंग में, अभी भी खित्ते में अमन में हम लोग सबसे बेहतरीन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें फेटफ की लिस्ट से निकल जाना चाहिए। जी ठीक है जनरल साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि हमारी सिफारतकारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके सबब हम अभी तक जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे हों या इस तरह के और अदारे जो अक़वाम आलम ने बनाए हैं, वो बुनियादी तौर पे P5 कंट्री या बड़े ममालिक जो हैं, ताकतवर कुव्वतें, ये दरहकीकत उनके मफादात की निगहदाश्त करते हैं और उनकी मर्जी के ताबे रहते हैं। अगर आज पाकिस्तान कवानीन पे अमल न करता या जो कवानीन 27 पॉइंट दिए गए हैं वो पूरे न करता, तो वो तो एक बहाना मौजूद था कि जनाब आपको ये काम दिया गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, आपने पूरी नहीं की, लिहाजा आपको हम ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दें।
آپ موقع نہ دیں, آپ سارے پوائنٹس پہ عمل کر لیں, سب کچھ ہو جائے, تو تب بھی آپ کو گرے لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور مقاصد ان قوتوں کے ہیں, جیسے افغانستان ہے. آج امریکہ نے کوئی وضاحت نہیں ہمیں دی ہوئی کہ وہ آخر اس کے ڈیزائنز ہیں کیا, وہ آگے کرنا کیا چاہتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ انخلا, لیکن ساتھ اس کے آپ کو کہا جا رہا ہے مختلف رستوں سے, مختلف طریقوں سے ذکر آ رہا ہے, رستے دینے کا بھی, ایئر فیلڈز دینے کا یا بیسز دینے کا, یہ باتیں ساری چل رہی ہیں. اب جہاں کہیں انہوں نے پاکستان سے کام لینا ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی زیادہ تکلیف دہ جو چیز ہے وہ نیوسنس ویلیو ہے اس کی طرف سے ہمیں فائدے والا قصہ تو ختم ہو چکا ہے کہ جب کبھی ہم اس سے, اور فائدہ بھی کیا فائدہ تھا, وہ ہم خرچ کرتے تھے اور ان سے ریمبرس ہوتا تھا وہ پیسہ, لیکن اب تو وہ بات بھی نہیں ہے. اب ان سب چیزوں کو کرنے میں فائدہ ہمارا ہی ہے, کیونکہ ہماری کورٹس پروسیکیوشن تو آج تک ایک عام دہشت گرد کی بھی نہیں کر سکی. پشاور ہائی کورٹ نے کتنے دہشت گردوں کو چھوڑ دیا ہم سب جانتے ہیں. آپ کے اوپر کتنا خوف ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کا, سزا سنانے کا, ہم سب جانتے ہیں. دیر آر ایریاز جس در جا کے اگر بات کرنے لگیں تو لگے گا سب کچھ ہم میں ہی خراب ہے. تو اگر اس ایک سچویشن کی وجہ سے آپ نے 24 پوائنٹ سے اتنا افیکٹو میکنزم بنایا ہے کہ ہنڈی کا کاروبار کم ہو گیا ہے, اور آپ بڑی خوشی سے آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے, تو اس کے پیچھے یہی چیزیں ہیں. تو اگر یہ 3 پوائنٹس آپ پورے کر دیتے ہیں تو آپ کے ملک کو خود کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. وہ بات کی بات ہے کہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے یا ہمارا جو فورن آفس ہے وہ کن کن چیزوں میں افیکٹو ہے نہیں ہے, وہ تو ہم سب جانتے ہیں, وہ ویسے ہی رہے گا. بٹ دیز 27 points they go in the favor of Pakistan as well. دنیا کو چھوڑ دیں تو کچھ اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے. گرے لسٹ سے آئی ایم ناٹ شیور, ابھی بہت بڑا اکنامک پیکج اپ کمنگ یو ایس بجٹ میں پاکستان کے لیے رکھا گیا ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں, اور شاید ایک پرک اور ایک گفٹ کے طور پہ ہمیں گرے لسٹ سے اگر نکالا نہ جائے تو اسی میں رکھا جائے, کیونکہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے. تو حقیقت تو یہی ہے, لیکن اس ریالٹی میں سے ونڈو آپ نے خود کریٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, میرے سارے کولیگز نے انہیں ڈسکرائب کیا ہے. سو شاید گرے لسٹ سے نکلیں, شاید نہ نکلیں.